گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں، گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ امید خطرناک ترین چیز ہے، یہ انسان کو دیوانہ بنا سکتی ہے۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اسے اٹھا نہیں سکتا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ جب عید ہوگی ہم کیا پہنیں گے، چاند سے کہہ دو ابھی تیار نہیں ہم۔ سنا ہے میرے شہر میں پھر عید آنے کو ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار اور احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ مجھے پتھر سا دل لا دو، مجھے انسانوں میں جینا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں ہمارا اپنا بھی کوئی موجود ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتے ہیں جنہیں ہم پوری طرح سے جیتے ہیں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ تکبر ایسا بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ اس تصویر کو فنی نہ سمجھیں بلکہ مثبت انداز سے دیکھیں۔ یہ بندہ بھی جانتا ہے اس کے دھکے سے ہاتھی اوپر نہیں چڑھ سکتا، مگر وہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ ہاتھی کو لگے کہ اس کے پیچھے سہارا ہے، باقی ہاتھی اپنے زور سے سیڑھیاں چڑھے گا،
بس اس کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ کسی کو کبھی اتنے سے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور باقی تو وہ اپنی صلاحیت پر ہی بلندی تک پہنچتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی مدد اور حوصلہ افزائی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔